بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق معزز سامعین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے بیٹا مختلف مضامین کے مختلف لیکچرز یوٹیوب کے ذریعے سنے، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے آپ کی بک جغرافیہ، اس کے پہلے باب کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بک کا تعارف پڑھتے ہیں کہ اس کا نام جغرافیہ کیوں رکھا گیا۔ جغرافیہ میں دو الفاظ کو آپس میں جوڑ کر یہ لفظ بنایا گیا، جیو اور گراف۔ تو بیٹا جیو کہتے ہیں زمین کو، جیو چینل نہیں کہہ دینا کہ جیو نیوز وغیرہ، وہ بھی اسی وجہ سے اس کا نام جیو رکھا گیا ہے کہ وہ زمینی حقائق کے بارے میں، زمین کی معلومات، اس کی انفارمیشن ہمیں بتاتے ہیں۔ تو جیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین۔ اور گراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ پیمائش کے مطابق گراف بنا کے اس کے مختلف حصوں کی تفصیل بیان کریں۔ تو جغرافیہ میں زمین کے مختلف حصوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو آپ کی اس بک میں زمین کے ان حصوں کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ زمین کے بارے میں جانیں گے کہ زمین کیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ دیکھیں، آپ کو یہاں پہ ہمارے قائد اعظم ان کا بیان دیا گیا ہے کہ تعلیم پاکستان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ دنیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ تعلیمی میدان میں مطلوبہ پیش رفت کے بغیر ہم نہ صرف اقوام عالم سے پیچھے رہ جائیں گے بلکہ اس دنیا سے، اس صفحہ ہستی سے ہمارا نام بھی مٹ سکتا ہے۔ تو دیکھیے قائد اعظم نے یہ 1947 میں بات کیوں کہی تھی؟ کیونکہ تعلیم انسان کا بنیادی حق بھی ہے اور تعلیم انسان کو ترقی کرنے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارا قومی ترانہ اسی صفحہ پر دیا گیا۔ پھر آپ کو یہاں انہوں نے جغرافیہ کا نام لکھنے کے نیچے کیا دیا ہے؟ انہوں نے یہ زمین پوری کی پوری اس کی تصویر دی ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ جناب ہم نے زمین کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اگلے صفحے پر مختلف ابواب جو دیے گئے ہیں ان کی فہرست دی گئی ہے، اور آج ہم ان میں سے پہلے باب یعنی زمین ایک سیارہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے بیٹا باب نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زمین ایک سیارہ۔ اس باب کے آغاز میں اس نے آپ کو ایک دیا ہوا ہے مقاصد۔ حقیقت میں اسے ہم کہتے ہیں لرننگ آؤٹ کمز۔ کیا کہتے ہیں؟ لرننگ آؤٹ کمز۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاصلات تعلم۔ یعنی طلباء جب یہ چیپٹر پڑھ لیں گے، اس باب کو پڑھ لیں گے،
تو اس باب کے پڑھنے کے بعد بیٹا آپ کس کس قابل ہو جائیں گے؟ دیکھیں نا، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کام کو ایک دفعہ کر لینے کے بعد آپ کہتے ہیں میں یہ کام کرنے کے قابل ہو گیا، لیکن اگر وہ کام ایک دفعہ آپ کرتے ہیں، آپ مکمل طور پر نہیں کر پاتے، تو آپ کہتے ہیں ابھی مجھے پریکٹس کی اور ضرورت ہے، ابھی مجھے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ابھی میں پراپر انداز سے اس کو کر نہیں سکتا۔ تو اسی طرح بیٹا جب آپ ایک چیپٹر پڑھ رہے ہیں، ایک باب پڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے؟ یعنی لرننگ آؤٹ کمز جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، بیسک مقصد کیا ہے کہ اس باب کو پڑھنے کے بعد یہ تمام باتیں جو آپ کے حاصلات تعلم میں کہی گئی ہیں، یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، کائنات اور اس کے اجزاء، کہ یہ کائنات کیا ہے، اس کے اجزاء کون کون سے ہیں، اس کے بارے میں جان سکیں گے۔ نمبر 2، یہ بات جان سکیں گے کہ سورج ایک ستارہ ہے اور سیاروں کے لیے توانائی کا ذریعہ ہے۔ تم تھوڑا سا یہاں سمجھتے جائیں، سورج جو ہے یہ ایک ستارہ ہے، اب اس کے ارد گرد مختلف مداروں میں، مختلف آربٹس میں جو چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہیں، جو گھوم رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں، وہ کیا ہیں؟ سیارے ہیں۔ نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کے نام اور ان کی حرکات بیان کر سکیں گے۔ نظام شمسی کے بارے میں سب سے پہلے ہم جانیں کہ سورج کا نظام کیا ہے، اور سورج کے نظام میں ہم یہ بات پہچان سکیں کہ جناب سورج کے ارد گرد جو گردش کر رہے ہیں ان مختلف سیاروں کے نام کیا کیا ہیں۔ اس کے بعد زمین کی شکل اور جسامت کے بارے میں ہم واقفیت حاصل کریں گے کہ زمین کیسی ہے، گول ہے، بیضوی ہے یا لمبائی میں ہے، یہ ہم معلومات حاصل کریں گے۔ زمین کی محوری گردش، اس کی وجہ سے دن رات کا بننا، اور دن رات کی لمبائی نہیں بیٹا، یہاں پہ آپ کی بک میں لمبائی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لمبائی لفظ نہیں ہوتا، دورانیہ ہوتا ہے۔ دن اور رات کا وقت ہوتا ہے اور وقت کے لیے ہمیشہ دورانیہ استعمال ہوتا ہے۔ زمین کی مداروی گردش اور موسموں کی تبدیلی کے بارے میں جان سکیں گے۔ زمین کے شمالی اور جنوبی نصف کرے میں موسموں کا فرق بیان کر سکیں گے کہ ہماری زمین کا نصف کرہ کیا ہے۔ سورہ گرہن اور چاند گرہن کی وضاحت کر سکیں گے۔ دنیا کے نقشے پر بحر اور بر اعظموں کے نام لکھ سکیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے نا کہ بحر کس کو کہتے ہیں۔ بیٹا دیکھیں، ہم نے کئی بار یہ پڑھا، دیکھا، نقشوں پر دیکھا کہ زمین جو ہے اس کا زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور ایک حصہ یعنی 3 حصے اگر زمین کے کیے جائیں تو اس میں سے ایک حصہ صرف ہماری خشکی ہے۔ تو جو حصہ پانی پر مشتمل ہے، اس پانی کے مختلف حصوں کو مختلف سمندروں میں یا مختلف ناموں سے علیحدہ علیحدہ تقسیم کیا گیا ہے، جنہیں بحر کہتے ہیں۔ اور جو خشکی کے قطعات ہیں، خشکی کے مختلف حصے ہیں، ان کو بر اعظموں کا نام دیا گیا ہے۔ بحر اور بر اعظموں کی وضاحت کر سکیں گے۔ تو دیکھیں بیٹا، یہ آپ کو تقریباً 10 لرننگ آؤٹ کمز ہیں، آپ کی بک پر آغاز ہی میں یہ لکھ دیے گئے ہیں۔ تو آپ نے یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد خود سے اپنا امتحان کر لینا ہے کہ کیا یہ 10 جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں یہ ہمیں پتہ چل چکا ہے یا نہیں چلا۔ اگر تو یہ 10 کی 10 لرننگ آؤٹ کمز کے بارے میں آپ کو جانکاری مل گئی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے یہ پورا باب، پورا چیپٹر اچھے طریقے سے پڑھ لیا۔ لیکن اگر کسی بھی ایک لرننگ آؤٹ کم جو ہے اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ چلا تو آپ اس باب کو دوبارہ پڑھیں تاکہ آپ اس کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کر سکیں۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلی چیز کائنات
اور اس کے اجزاء۔ بینگ اے مسلم ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسی طاقت ہیں جو لفظ کن سے اس کائنات کو تخلیق کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور فیکون یہ ہو گیا، لیکن انسان کو بھی اللہ نے اپنے احکامات کے ذریعے اس کائنات کی تحقیق اور اس کی ریسرچ کے بارے میں حکم دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سیرو فی الارض، زمین میں تسخیر کرو، سیر کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اسی طرح کائنات کے بارے میں حکم دیا کہ کائنات میں میری مختلف چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرو۔ تو دیکھیں، ہم بات کر رہے ہیں کائنات، تو انسان جو ہے اسی کائنات کی تسخیر کے لیے، اسی کائنات کی جانکاری کے لیے مختلف قسم کے خیالات پیش کرتا آ رہا ہے۔ تو دیکھیں، بیلجیم کے ایک پادری جو تھے، انہوں نے سب سے پہلے یہ تھیوری پیش کی تھی، بگ بینگ تھیوری۔ اس پادری کا نام کیا تھا؟ جارج لے مارٹیز۔ اب جارج نے جب یہ تھیوری پیش کی، اس کا کہنے کا مطلب کیا تھا؟ آپ اپنی بک کا پیج نمبر 2 نکالیں بیٹا، وہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر اس نے یہی ہیڈنگ دی ہے، کائنات اور اس کے اجزاء۔ اس کے نیچے اس نے بیٹا آپ کو ایک بلاک میں کہا ہے کہ مختلف سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق کائنات کی تخلیق 15 سے 20 بلین سال پہلے ایک زوردار دھماکے سے ہوئی، اور بگ بینگ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے زوردار دھماکہ۔ تو ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ سائنٹسٹ یہ کہنے لگے کہ 15 سے 20 بلین سال پہلے کائنات ایک زوردار دھماکے سے تخلیق میں آئی، اور جسے کیا نام دیا گیا؟ بگ بینگ۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کائنات میں کیا ایک چیز تھی؟ اب یہی بات اگر ہم قرآن مجید سے پڑھیں تو بیٹا قرآن مجید میں یہ بات یوں کہی گئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام چیزوں کو جوڑ کر رکھا تھا، اور اب اسی طرح اب ہم پڑھتے ہیں کیا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں تخلیق کیا۔ وہ ہمارے 6 دن نہیں ہیں، وہ بیٹا نوری سال ہوتے ہیں، اور نوری سال جو ہوتا ہے وہ ہماری دنیا کی مختلف کاؤنٹنگ کے مطابق اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے اگر 1000 سال ہوں تو وہ 1 سال بنتا ہے، ہمارے 1000 دن ہوں تو وہ 1 دن بنتا ہے۔ تو دیکھیں اس طرح اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہم صرف یہ جان رہے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ ایک دھماکے کے ساتھ بن گئی۔ اب اس دھماکے میں کیا تھا؟ اس میں کائنات کی مختلف اشیاء موجود تھی، جس میں مادے پر مشتمل کئی بلین کہکشاؤں کا مجموعہ، جنہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ گلیکسیز۔ اب وہ کہکشائیں اتنی زیادہ بلینز کی صورت میں، ان میں سے ایک کہکشاں کیا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ملکی وے، جہاں پہ جس کہکشاں کا حصہ ہم ہیں۔ یعنی کائنات کتنی بڑی ہے کہ اس میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلینز گلیکسیز ہیں، جن میں سے صرف ایک گلیکسی جس کا آگے اور سمالر پارٹیکل ہم ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ملکی وے۔ اب اس ملکی وے میں
یہ کہکشاں کئی بلین ستاروں، گیسوں اور گرد و غبار کے بادلوں کا مجموعہ ہے۔ اب اس ملکی وے میں بھی کئی قسم کی ستارے موجود ہیں۔ اب ان میں سے کئی بلینز میں سے ایک ستارہ جو سورج ہے، جس کے نظام کو ہم سولر سسٹم کہتے ہیں، نظام شمسی کہتے ہیں، اس نظام شمسی کا ہم حصہ ہے۔ اور اس نظام شمسی میں سے کتنے سیارے موجود ہیں؟ 2006 سے پہلے بیٹا نظام شمسی 9 سیاروں پر مشتمل تھا، لیکن 2006 کے بعد جب مزید تحقیق کی گئی تو اس کا آخری ایک سیارہ، جس کو پلوٹو کہتے ہیں، وہ تمام قوانین پورے نہیں کر رہا تھا جو ایک سیارے کے لیے اصول و ضوابط ہونا تھے۔ جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک کالج یا ایک اسکول میں ایڈمیشن لینے جاتے ہیں، ان کا وہاں پہ میرٹ ہے جناب 90%، تو آپ کے مارکس جو ہیں وہ 89.5 آ جائیں تو آپ سمجھیں گے کہ مجھے ایڈمیشن ملے گا۔ وہ آپ کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں 90 راؤنڈ اباؤٹ کر کے 90 تو بنتے ہیں۔ نہیں بیٹا، آپ ان کے معیار کے مطابق پورے نہیں اترے۔ اسی طرح سیارے کے یا پلینٹ کے جتنے بھی معیار تھے وہ پلوٹو ان پہ پورا نہیں اتر رہا تھا، لہذا 2006 کے بعد جو بھی نظام شمسی کا انہوں نے ہمیں نقشہ دیا، اس کے حوالے سے ہمیں معلومات دی، ان میں سے پلوٹو کو نکال دیا گیا۔ تو یہ بات مزید ہم آگے پڑھتے جائیں گے۔ تو سولر سسٹم، نظام شمسی، جو کہ کیا ہے؟ ایک سورج اور 8 ستاروں پر مشتمل ہے۔ پہلے کتنے تھا؟ 9 ستاروں پر، اب کتنا ہے؟ 8 ستاروں پر مشتمل۔ لہذا سولر سسٹم 8 ستاروں پر مشتمل ہے، جن میں سے ہماری زمین ایک ہے۔ کیا ہے؟ ہماری زمین ایک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان سیاروں کے حوالے سے کہ مختلف سیارے جو ہیں وہ کس طرح گھوم رہے ہیں، کس طرح گردش کر رہے ہیں۔ تو ہم آئیے دیکھتے ہیں سولر سسٹم کی اس ڈایاگرام کو۔ دیکھیں بیٹا، اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ہمارے پاس سورج ہے، جو کہ کیا ہے؟ ایک ستارہ ہے۔ سورج کیا ہے؟ ایک ستارہ ہے۔ یہ تمام ان پلینٹس کو روشنی فراہم کر رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کا ایک شارٹ کوسچن بنتا ہے کہ ستارے اور سیارے میں کیا فرق ہے؟ گلیکسیز میں جتنے بھی ستارے ہیں وہ اپنی روشنی خود رکھتے ہیں، یعنی ستارے جو ہیں وہ خود روشن ہوتے ہیں، جس کو ہم نے ریسرچ کیا کہ ہمارا ستارہ سورج جو ہے یہ 2 گیسوں کا مجموعہ ہے۔ کون سی؟ ایک ہائیڈروجن اور ایک ہیلیم۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم 2 گیسیں جو ہیں وہ اس پر موجود ہیں، جن کے مختلف ریئیکشن سے یہاں پہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی رہتی ہے، حرارت پیدا ہوتی رہتی ہے، انرجی، توانائی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ لہذا سورج ایک ستارہ ہے، جبکہ یہ تمام پلینٹس جو ہیں یہ سیارے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، ان کے پاس اپنی کوئی حرارت نہیں ہوتی۔ یہ سارے کے سارے سیارے سورج سے اپنی روشنی اور توانائی حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں جو سورج کے سب سے قریب سیارہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عطارد۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلا سیارہ کون سا ہے؟ زہرہ۔ اب دیکھیں، یہ دونوں سیارے سورج کے زمین کے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں۔ اب زمین کے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے ان دونوں سیاروں پر گرمی اتنی زیادہ ہے کہ زندگی کا امکان نہیں ہے۔ لہذا اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری زمین۔ زمین جو ہے وہ سورج سے اتنے فاصلے پر موجود ہے کہ اس پر
مختلف قسم کے موسم بننے کے ساتھ اس کی گردش کے دوران کبھی گرمی اور کبھی سردی، یعنی موسم ایسا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کا زندہ رہنا ممکن ہو چکا ہے۔ اس کے بعد عطارد کے بعد ہمارا کون سا آتا ہے جی جناب؟ زمین کے بعد مریخ۔ آج جو ہم اس بات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انسان نے مریخ تک رسائی کر لی ہے، اس کا مطلب کہ زمین سے اگلا جو سیارہ ہے وہاں تک انسان اپنی پہنچ کر چکا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایک بہت بڑا دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے، اسے کہتے ہیں مشتری۔ کیا کہتے ہیں؟ مشتری۔ یہ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے۔ اب جیسے جیسے بیٹا ہم زمین سے اگلے سیاروں کی طرف جاتے جا رہے ہیں، یہ سیارے سورج سے اتنے ہی زیادہ دور ہونے کی وجہ سے یہ سرد ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ توانائی بہت کم پہنچ رہی ہے، جبکہ وہاں پہ توانائی کی کمی کی وجہ سے سردی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے زحل، اور لاسٹ کیا ہے؟ یورینس، اور نیپچون۔ یہ ہیں ہمارے سولر سسٹم کے 8 سیارے اور سورج، جو کہ سورج سے مختلف فاصلوں پر موجود ہیں، اور تمام سیارے سورج کے گرد ایک اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں، یعنی اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ کوئی سیارہ کسی دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہے کہ یہ سورج جو ہے یہ ملکی وے گلیکسی جو ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ ملکی وے گلیکسی میں کیا ہے؟ کئی قسم کے ستارے موجود ہیں، لیکن ان میں سے ایک ستارہ کون سا ہے؟ وہ سورج ہے۔ اور اس ستارے کا اپنا نظام کیا ہے کہ اس کا سولر سسٹم ہم نے نظام شمسی بنایا، اور اس سولر سسٹم کا ایک حصہ معمولی سا زمین۔ تو دیکھیں، اگر ہم اپنی تخلیق کے بارے میں بات کریں تو کائنات کتنی بڑی، جس میں بلینز گلیکسیز، بلینز، اور ان بلینز میں سے ایک گلیکسی، اور اس ایک گلیکسی کے آگے کئی بلین ستارے، اور ان کئی بلینز میں سے صرف ایک ہمارا سورج، سن، ایک ستارہ، اور اس سن کا پورا نظام جس میں 8 سیارے موجود ہیں، ان میں سے صرف ایک ہماری زمین۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ زمین بہت چھوٹی، لیکن ہم یہاں پہ کیونکہ رہتے ہیں، ہمارے لحاظ سے زمین بہت بڑی۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کا نظام ہے، جس نظام میں ہم نے بنیادی چیزوں کے بارے میں پڑھا کہ زمین ایک سیارہ کیسے ہے جو کائنات کے اتنے زیادہ اجزاء میں سے ہم مزید اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں جاتے جاتے آخر کار ہم کہاں پہنچے ہیں؟ ہم اپنی زمین تک پہنچ چکے ہیں کہ زمین سولر سسٹم کے 8 سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ زمین ایک سیارہ جو ہے، اس سے پہلے سورج جو ہے وہ ایک ستارہ کیسے ہے، یا یہ جو سیارے ہیں ان کی تعریف ویسے تو میں نے ابھی بھی کی ہے، لیکن آپ کی بک کے لحاظ سے ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے باب نمبر 1 کے حوالے سے کہ زمین ایک سیارہ ہے، اب اس کی کچھ تھیریز کے بارے میں ہم بات کر چکے کہ یہ کائنات کیا ہے، یہ کتنے سو سال پہلے بنی اور اس کے اجزاء کون کون سے ہیں، ان کو مختلف تقسیم در تقسیم کرتے کرتے ہم اس نقطے پہ پہنچ آئے ہیں ورک فار ڈے 2 میں کہ نظام شمسی کیا ہے اور زمین اس کا ایک حصہ ہے۔ تو بیٹا نظام شمسی، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سولر سسٹم۔ کیا کہتے ہیں؟ سولر سسٹم، سورج کا نظام، کیونکہ ملکی وے کے بلین ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے ہمارا سورج، اور اس سورج کا اپنا ایک نظام ہے، جو نظام ہم پڑھ رہے تھے کہ سورج اور اس کے ساتھ 8 سیاروں پر مشتمل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ نظام شمسی میں 8 سیارے سورج کے گرد اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے آربٹ میں گردش کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ اس چیز کا آغاز کب ہوا؟ 5 بلین سال پہلے۔ اب 5 بلین سال پہلے نظام شمسی کا آغاز ہوا کہ سورج کے گرد ان ستاروں نے چکر لگانے شروع کیے۔ جب کیا تھا کہ گیس اور گرد کا ایک بادل چکر کھانے لگا، اور یہ جتنا گیسی مواد تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا ہوتا گیا، اور ٹھنڈا ہو کر وہ آپس میں جڑتے گئے، اور گیسی مواد کے جڑنے سے یہ 8 سیارے جو ہیں یہ بن گئے۔ اب 8 سیارے جب بن گئے تو ان سیاروں نے سورج کے گرد گردش کرنا شروع کر دی۔ اب اس گردش کی وجہ سے اس کو کیا کہہ دیا؟ سورج کا نظام۔ اس طرح بیٹا ہر ستارے کا اپنا ایک نظام ہوگا، ہر ستارے کی اپنی ایک الگ دنیا ہوگی۔ ہمارے سیارے کی زمین کے لیے، جو کہ سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے، اس سورج کے گرد گردش کرنے والے 8 سیاروں پر ایک مشتمل نظام ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سولر سسٹم۔ اب اس سولر سسٹم میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ کو بات کی تھی کہ اگر ہم سورج کی بات کریں، جو اس کا کیا ہے؟ مرکز ہے، جو کیا ہے؟ مرکز ہے، جس کے ارد گرد یہ تمام چیزیں گردش کر رہی ہیں۔ اب اس مرکز کو ستارہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں یہ بات واضح کی تھی کہ ستارہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، جو خود سے روشن ہوتا ہے۔ وہ کیسے روشن ہوتا ہے؟ تحقیقات سے اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ سورج پر 2 گیسیں ہائیڈروجن اور ہیلیم موجود ہیں۔ اب اس کی بیرونی سطح کا درجہ حرارت اندازاً جو ہے وہ 6000 ڈگری ہے، یعنی اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ 6000 ڈگری ہے۔ اس طرح یہ نظام شمسی کے تمام سیاروں کو حرارت فراہم کر رہا ہے، ان کو توانائی دے رہا ہے، اور ان کے لیے روشنی کا بھی مرکز یا منبع ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیاروں کی، کہ اس ستارے کے ارد گرد جو گردش کر رہے ہیں، جو مداروں میں چکر لگا رہے ہیں، وہ سیارے سورج سے حرارت بھی حاصل کرتے ہیں، روشنی بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا بیٹا کہ سیارے وہ کائنات کے پارٹیکلز ہیں جن کی نہ اپنی روشنی ہے نہ اپنی توانائی ہے، بلکہ وہ انحصار کرتے ہیں ستاروں پر۔
ستاروں سے وہ روشنی لیتے ہیں، ستاروں سے وہ حرارت لیتے ہیں اور اس کائنات میں اپنا وجود رکھتے ہیں۔ تو ہمارے اس نظام شمسی میں سورج ان سیاروں کے سب سے قریب ہے، جس کے ارد گرد یہ گھوم رہے ہیں اور اس سورج سے روشنی اور حرارت لے رہے ہیں۔ لہذا ہماری زمین جو کہ ان سیاروں میں سے ایک ہے، وہ بھی کیا کرتی ہے؟ وہ بھی سورج سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ اب ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے جائیں گے کہ کون سا سیارہ جو ہے وہ سورج کے گرد کتنی دیر میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ تو ہم بات کریں کہ سب سے پہلے یہ سب سے قریب سیارہ ہے جو کہ کیا ہے؟ عطارد۔ عطارد جو ہے بیٹا، اگر آپ اپنی بک کھولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کی بک کے صفحہ نمبر 4 پہ جو ہے یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ سورج سے کتنا دور ہے اور سورج کے گرد یہ کتنے دنوں میں چکر مکمل کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو اس ٹیبل میں آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے بیٹا کہ عطارد جو ہے یہ سورج سے 58 ملین کلومیٹر دور ہے۔ کیا؟ 58 ملین کلومیٹر۔ یہ ہم بات اتھینٹک نہیں کرتے، آپ کی بکس میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ تقریباً، اس کا مطلب کیا ہے؟ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ 58 ملین کلومیٹر دور ہے اور یہ سورج کے گرد، یعنی یہ اگر ہمارا سورج ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے گرد اگر عطارد جو ہے وہ بیٹا یہاں پہ گردش کر رہا ہے تو یہ ہے اس کے درمیان فاصلہ، جو کتنا ہے؟ 58 ملین کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ یہ چکر کتنے دنوں میں لگاتا ہے، تو دیکھیں یہ سورج کے گرد چکر لگاتا ہے 88 ڈیز میں۔ کتنے دنوں میں؟ 88 ڈیز میں۔ اس کے بعد ہم اگلے سیارے کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہاں سے اس کا یہاں تک فاصلہ ہے۔ اگلا سیارہ ہمارا کون سا ہے؟ زہرہ۔ تو زہرہ جو ہے اس کا زمین سے سورج سے اور زہرہ تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ 108 ملین کلومیٹر۔ اب زہرہ جو ہے وہ کتنے دنوں میں سورج کے گرد، جیسے جیسے دیکھیے بیٹا آربٹ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کو دورانیہ، اس کو وقت بھی زیادہ لگے گا۔ تو جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے آربٹ، ویسے ویسے اس میں وقت زیادہ لگے گا، اس کو ڈیز زیادہ لگیں گے۔ تو یہ 225 دنوں میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری زمین۔ اب اگر ہم زمین کے بارے میں بات کریں کہ زمین جو ہے یہ سورج سے کتنی دور ہے، تو ہم بات کریں گے کہ زمین جو ہے وہ سورج سے 150 ملین کلومیٹر 150 ملین کلومیٹر دور ہے۔ اب زمین 150 ملین کلومیٹر دور ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ 58 یعنی 58 کلومیٹر والا 88 ڈیز میں، 108 ملین کلومیٹر والا جو سیارہ ہے وہ 225 دنوں میں اپنا ایک آربٹ، ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ تو زمین جو ہے جو 150 ملین کلومیٹر ہے، جو سورج سے اتنا دور ہونے کی وجہ سے وہ کتنے دنوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے؟ تو بیٹا عام کتابوں میں ہمارا لکھا ہوا ہے کہ 365 دنوں میں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال آتا ہے جو بیٹا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر زمین جو ہے وہ سورج کے گرد 365 دنوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے، تو جب لیپ کا سال آتا ہے، جب فیبری کے ہم 28 کی بجائے 29 ڈیز کاؤنٹ کرتے ہیں، تو تب ہمارے سال کا ایک دن کیوں ایکسٹرا ہوتا ہے؟
کیا تب زمین تھوڑی سی اور دور ہو جاتی ہے؟ نہیں بیٹا، حقیقت یہ ہے کہ 365 دن اور 6 گھنٹے میں ہماری زمین جو ہے وہ سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ اب 6 گھنٹے جو ہے وہ پورا دن نہیں بنتا، لہذا زمین جو ہے وہ اپنی گردش متواتر کر رہی ہے۔ جب 4 سال گزرتے ہیں تو 6 گھنٹے کو جمع کیا جائے تو 24 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ تو آفٹر 4 ایئر وہ 24 گھنٹے کا دورانیہ پورا ہو کے وہ ایک دن ایکسٹرا ہو جاتا ہے، لہذا ہم کہتے ہیں تقریباً جو چوتھے سال میں زمین کو ایک دن زائد ملتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ زمین کے بعد مریخ جو ہے وہ سورج سے کتنا دور ہے، تو ہماری زمین 150 ملین کلومیٹر دور ہے، تو مریخ جو ہے وہ 228 ملین کلومیٹر دور ہے۔ لہذا جتنا وہ دور ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کا دورانیہ زیادہ لگ جائے، تو مریخ جو ہے یہ 2 سال میں سورج کے گرد اپنا ایک آربٹ، ایک چکر پورا کرتا ہے۔ اس طرح ہم بات کرتے ہیں مشتری کے، تو مشتری تو 778 یعنی 778 ملین کلومیٹر دور ہے، جس کی وجہ سے مشتری جو ہے اس کو چکر لگانے میں، سورج کے گرد ایک دفعہ چکر لگانے میں 12 سال لگتے ہیں۔ مشتری کو ایک چکر سورج کے گرد لگانے میں 12 سال لگتے ہیں۔ اس طرح زحل ہے، یہ جو ہے یہ تو اور ہی زیادہ دور ہے، یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اس کے فاصلے کو ڈبل کر لیں، 1430 کلومیٹر زحل دور ہے، 1430 ملین کلومیٹر تقریباً۔ اب جب یہ اس سے ڈبل ڈیز دور ہو جائے گا یا اس سے بھی زیادہ، تو پھر کیا ہوگا، اس کو دورانیہ بھی اتنا لگے گا۔ تو زحل سورج کے گرد اپنا پہلا چکر جو ایک چکر پورا کرتا ہے وہ کتنے دنوں میں، کتنے سالوں میں کرتا ہے؟ 30 سالوں میں۔ اسی طرح یورینس ہے، وہ اس سے بھی اور زیادہ دور ہے، یعنی اس کو 2870 ملین کلومیٹر، 2870 ملین کلومیٹر، دیکھیں اتنا زیادہ دور یورینس۔ لہذا یورینس کو سورج کے گرد اپنا ایک آربٹ، ایک چکر مکمل کرنے میں بیٹا 84 سال لگتے ہیں۔ کتنے سال؟ 84 ایئرز۔ اور پھر نیپچون، وہ تو اس سے بہت زیادہ دور ہے۔ تو سورج کا سب سے دور سیارہ نیپچون، جو کہ 4500 ملین کلومیٹر دور ہے، اس کو سورج کے گرد چکر لگانے میں 165 سال لگتے ہیں۔ تو دیکھیں بیٹا، ہم نے سب سے قریب سیارے سے شروع ہو کر سب سے دور سیارے تک یہ بات مکمل کی کہ ہماری زمین کیا، اگر ہم سارے سیاروں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو سب سے قریبی سیارہ جو کہ 58 ملین کلومیٹر دور ہے، 88 ڈیز میں اپنا ایک آربٹ، ایک چکر مکمل کرتا ہے سورج کے گرد۔ اس طرح زہرہ جو کہ سورج کے گرد اپنا چکر 225 دنوں میں، زمین جو ہے وہ 365 دن اور 6 گھنٹے میں، اسی طرح مریخ جو ہے وہ 2 سالوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے، مشتری جو ہے وہ 12 سالوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح ہم بات کریں زحل کی تو زحل کو 30 سال لگ جاتے ہیں اپنا ایک چکر مکمل کرنے میں، اور یورینس جو ہے اس کو 84 یعنی 84 سال لگتے ہیں اپنا ایک چکر مکمل کرنے میں، اور نیپچون جو کہ سب سے دور سیارہ ہے اسے 165 سال اپنے چکر کو مکمل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے تو بات کرنی تھی زمین کی، تو بیٹا سب سے پہلی بات میں نے یہاں پہ یہی لکھی
کہ ہم نظام شمسی کے بارے میں پہلے جان کریں کہ نظام شمسی کیا ہے۔ اب ہمیں امید ہے کہ نظام شمسی کی مکمل تفصیل مل گئی ہوگی، کیونکہ ورک فار ڈے 1 میں نے آپ کو اس کائنات کے بارے میں بتایا کہ کائنات کا وجود انسانی تسخیر کے مطابق کیسے ہوا، ایک دھماکے سے جس میں ہم نے بات کی تھی کہ بگ بینگ سے، اور اس کے بعد اس کائنات میں بہت سی گلیکسیز موجود تھی، جن گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی کے بارے میں ہم نے بات کی جس کا نام کیا ہے، ملکی وے، اور ملکی وے میں بلینز ستارے موجود ہیں، جن میں سے ہم نے ایک ستارے کا نام کس کا بات کی، سورج کی بات کی، اور سورج کے آگے اپنا ایک نظام ہے جس کی ہم نے ورک فار ڈے 2 میں بات کی کہ سورج کا جو نظام ہے وہ کس کس چیز پر مشتمل ہے۔ لہذا ہم نے بات کی کہ سورج جو ہے وہ اپنے ارد گرد 8 سیارے رکھتا ہے، 2006 سے پہلے 9 تھے، لیکن اب ہمارے پاس کیا ہے، 8 سیاروں کی تحقیق موجود ہے، جو کہ سورج سے کتنے دور ہیں، اور سورج کے گرد اپنا ایک چکر جو ہے وہ کتنی دیر میں لگاتے ہیں، اور اگر وہ سورج کے گرد اپنا چکر جو ہے وہ اتنی دنوں میں لگاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے، عطارد سب سے قریب تو وہ تھوڑے دن میں، نیپچون جو ہے سب سے دور تو وہ سب سے زیادہ دورانیے میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ تو ہم نے جو بات کی تھی جو سمجھنے والی زمین کے حوالے سے کہ زمین سورج سے کتنی دور ہے بیٹا، 150 ملین کلومیٹر، کتنی، 150 ملین کلومیٹر، بہت امپورٹنٹ، یہ آپ کا شارٹ کوسچن بنتا ہے۔ اس طرح ہم بات کرتے ہیں زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر کتنی دیر میں مکمل کرتی ہے، 365 دن اور 6 گھنٹے، لیکن عام روٹین میں آپ کی کتابوں میں بیٹا 365 دن ہی لکھے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ نے اسی چیز کو ہی غور کرنا ہے کہ اگر آپ کو MCQ آتا ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد اپنا چکر کتنی دیر میں مکمل کرتی ہے، تو آپ اگر تو 365 دن 6 گھنٹے پورا لکھا ہے تو پھر خالی 365 دن پہ آپ نے ٹک نہیں کرنا، لیکن اگر 365 دن، 340 دن، 370 دن یا 400 دن لکھا ہے تو آپ پھر 365 دنوں کو ہی آپ نے سرکل کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کے نظام شمسی کے باقی سیاروں کے حوالے سے بھی آپ کو میں نے بتا دیا بیٹا، آپ کے پیج نمبر 4 پہ تفصیل دی گئی ہے، آپ اس کو پڑھیے گا۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر ادارے کا دیا گیا ہے، ہم آپ کو دوبارہ سے سمجھانے کے لیے ریڈی ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے کہ زمین ایک سیارہ ہے، اس باب کے حوالے سے جس میں ہم نے کیا کیا پڑھا کہ یہ کائنات کیسے مارز وجود میں آئی، اس کے بعد ہم نے یہ بات پڑھی کہ نظام شمسی کیا ہے، سورج کا نظام کیا ہے، اور اس سورج کے نظام میں سے ہماری زمین ایک حصہ ہے۔ تو آج ہم پہنچ چکے ہیں زمین تک کہ زمین کیا ہے، زمین کی شکل کیسی ہے، زمین کی جسامت کیسی ہے، کیا زمین حرکت کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور اگر حرکت کرتی ہے تو کیسے حرکت کرتی ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، ان اقسام کے حرکت کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو اس کو ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں
کہ زمین جو ہے یہ ہماری زمین ہے. دیکھیں بیٹا اس زمین کی شکل کیسی لگ رہی ہے؟ آپ کو لگ رہی ہے یہ گول ہے، لیکن حقیقت میں یہ گول نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اگر تو گول ہوتی تو ہم اس کو اس انداز سے دیکھتے کہ یہ اور یہ اس کے برابر ہوتے، لیکن آپ جب اس کو ایسے رکھتے ہیں تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ گول نہیں ہے بلکہ زمین تھوڑی سی چپٹی ہے. اب چپٹی سے مراد کیا ہے کہ آپ جیسے کہ ایک گول بلون جو ہے، غبارہ جو ہے، اس میں ہوا بھرتے ہیں، پورا گول ہو، لیکن آپ اس کے اوپر اور نیچے تھوڑا سا ہاتھ رکھ کے اس کو تھوڑا سا دبا دیں، جس کو اردو میں لفظ بیضوی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بیضوی کے لیے لفظ جو ہے وہ آپ انڈے کا تصور لیتے ہیں. انڈا کچھ زیادہ ہی چپٹا ہو جاتا ہے، لہذا زمین بالکل تھوڑی سی چپٹی ہے، جس وجہ سے زمین جو ہے وہ جب گھومتی ہے تو وہ جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہاں پر ہی پہنچ جاتا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ اگر ہم اندازہ لگائیں کہ یہ ایک ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس زمین کے چپٹے ہونے کے بعد ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. دوسری چیز، اگر کوئی شخص جو ہے وہ زمین کے اس حصے سے حرکت کرنا شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے دنیا کا پورا چکر لگانا ہے، زمین کا پورا چکر لگانا ہے، تو یہاں سے وہ سفر کرنا اپنا کنٹینیو کرتا ہے. چلتے چلتے وہ سفر کرتے کرتے خط استوا کے مطابق یعنی زمین کے اس درمیانی حصے پر سفر کرتے کرتے جب وہ دوبارہ اسی نقطے پر پہنچے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کتنا سفر طے کرے گا؟ وہ 40,000 کلومیٹر. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو 40,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ زمین کا کیا کہلاتا ہے؟ ایک دائروی سرکل کہلاتا ہے کہ زمین کے گرد اگر آپ چکر لگائیں گے تو زمین کے گرد جو ہے وہ آپ کا ایک چکر 40,000 کلومیٹر کا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اب اس انداز سے تو ہم دیکھتے ہیں تو 40,000، لیکن چپٹے لحاظ سے دیکھیں گے تو ہوگا وہ بھی 40، لیکن اس کا فرق کیا ہوگا؟ اس میں آپ کو ایک ایسا سرکل ملتا ہے، یہ دیکھیں ایک ہے آپ ایسے بالکل گول سرکل لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک سرکل کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا یوں چپٹا ہے، ہماری زمین اس انداز سے ہے نہ کہ اس انداز سے بالکل ہے، لہذا اس میں بھی اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر بھی وہی ہے اور اتنا بھی سفر ایک ہی جتنا ہے، لیکن اس میں لمبائی اور چوڑائی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. اس طرح ہماری زمین جو ہے اس کے میں نے ابھی جو بات کی ہے اس حصے کو ایکویٹر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ ایکویٹر، یعنی خط استوا، جس نے کیا کیا ہے؟ زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے. اور اگر ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا فاصلہ دیکھا جائے تو وہ کتنا ہوتا ہے؟ 12,750 کلومیٹر. یعنی اگر ہم زمین کو درمیان سے کاٹ دیں اور اس نقطے سے اس نقطے تک کا سیدھا بالکل فاصلہ لیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قطر کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی دائرہ ہے، اب دیکھیں یہاں سے لے کر یہ جو فاصلہ ہے 12,750 کلومیٹر ہے. کتنا ہے؟ 12,750 کلومیٹر زمین کے درمیان والا فاصلہ ہے جس کو زمین کا قطر کہتے ہیں. اس کے بعد میں نے کہا ہے کہ اگر ہم زمین کے گرد چکر لگائیں تو کتنی دیر میں ہمارا چکر جو ہے مکمل ہوگا؟ کتنا فاصلہ ہمیں طے کرنا پڑے گا؟ 40,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا. لہذا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب قطر کتنا ہے ہماری زمین کا؟ 12,750 کلومیٹر. اور محیط کتنا ہے؟
یہ ہے 40,000 کلومیٹر۔ تو بیٹا میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی کہ ہماری زمین مکمل گول نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی چپٹی ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، بیضوی شکل کی ہے۔ اسی لیے زمین کی سطح کا رقبہ کتنا ہے؟ تقریباً 510 ملین کلومیٹر۔ اب جب ہمارے پاس بیٹا قطر اور محیط آ جاتے ہیں تو کسی بھی دائروی شکل کا رقبہ نکالنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ لہذا اگر ہم زمین کے رقبے کی بات کریں تو زمین کا رقبہ کتنا ہے؟ 510 ملین مربع کلومیٹر۔ کیا ہے؟ 510 ملین مربع کلومیٹر اس کا رقبہ ہے۔ تو تین چیزیں بیٹا ابھی تک ہم نے شارٹ کوسچنز پڑھ لیے۔ پہلا، زمین کا قطر کتنا ہے؟ دوسرا، زمین کا محیط کتنا ہے؟ تیسرا، زمین کا رقبہ کتنا ہے؟ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں زمین کی حرکت کے حوالے سے۔ اب دیکھیں زمین کی شکل ہم نے پڑھ لی، گول نہیں ہے، کیا ہے؟ بیضوی۔ زمین کی جسامت پڑھ لی کہ زمین کتنی چوڑی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنا اس کا رقبہ ہے۔ اب زمین کی حرکت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ زمین ایک وقت میں دو طرح کی حرکت کرتی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، اگر ہم بات کریں، یہ ہے ہماری زمین، ایک تو یہ اپنی جگہ، یہ دیکھیں آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ حرکت کر رہی ہے۔ جو میں نے اوپر ایروز لگائے ہیں ان ایروز یا نمبرنگ کی وجہ سے ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ یہ اپنے محور کے گرد، یہ اس کا کیا ہے؟ محور، اپنے مرکز کے گرد کیا کر رہی ہے؟ وہ گردش کر رہی ہے۔ لیکن دوسرا کیا ہے کہ اگر یہ سورج موجود ہے، کیونکہ یہ نظام شمسی کا بھی تو حصہ ہے نا، تو نظام شمسی کا حصہ جو ہے، لہذا اس وجہ سے یہ سورج کے گرد ایسے گردش کر رہی ہے۔ اب یہ ساتھ ساتھ ایسے بھی گھوم رہی ہے اور ایسے بھی گھوم رہی۔ ان دو صورتوں میں جب یہ زمین ایسے اور ایسے دو طرح کی گردش کر رہی ہے، اس گردش کو جو یہ اپنے ایک مرکز کے گرد گردش کر رہی ہے، اس کو بیٹا ہم کہتے ہیں محوری گردش۔ کیا کہتے ہیں؟ محوری گردش۔ لیکن دوسری چیز کیا ہے؟ اب سورج کے گرد گردش کر رہی ہے۔ اب یہ جو ہے فرض کیا ہم ایسے اس کو گھمائیں تو یہ کیا ہے؟ ہماری زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مداروی گردش۔ کیا کہتے ہیں؟ مدار۔ اب مداروی گردش ہم نے گزشتہ لیکچر میں بات کی، نظام شمسی کے جتنے بھی سیارے ہیں وہ سارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، اپنے اپنے آربٹ میں گردش کر رہے ہیں۔ تو زمین کیا ہے؟ اپنے آربٹ میں بھی گردش کر رہی ہے اور اپنے محور، اپنے مرکز کے گرد بھی گردش کر رہی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں دو طرح کی گردشیں ہیں۔ ایک گردش کون سی ہے؟ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں، محوری گردش۔ محوری گردش میں اب فرض کیا ہم بات کرتے ہیں کہ جناب یہ ہماری زمین ہے اور اس سے کیا کیا فرق آتے ہیں گردش کرنے کے دوران۔ یہ ہے جی سورج، ٹھیک ہے، یہ ہے ہماری زمین۔ دیکھیں بیٹا، اب سورج سے روشنی جو ہے وہ زمین کو اس حصے پر ٹکرا رہی ہے۔ زمین کے اس حصے پر جب سورج کی روشنی ٹکرا رہی ہے تو اس پورے حصے پر کیا ہے؟ دن ہے۔ کیا ہے؟ دن۔ لیکن اس کا یہ والا حصہ جہاں پہ سورج کی روشنی نہیں آ رہی، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ ہوگی رات، کیونکہ زمین خود تو روشن نہیں ہے نا، زمین تو خود سورج سے روشنی حاصل کرتی ہے، لہذا یہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ رات۔ جیسے ہی زمین نے اب اس حصے پر ہے ہمارے سورج کی روشنی آ رہی ہے، لہذا سورج کے اس حصے پر دن ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ دن، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈے۔ ٹھیک ہے، اس حصے پر ہمارے کیا ہے؟ ڈے ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اب زمین نے گردش کی
یہ حصہ سامنے آ گیا، اس حصے پر دن ہو گیا، اور اس حصے جو بیک پہ چلا گیا یہاں پہ کیا ہوگی؟ رات ہوگی۔ تو ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ جب زمین جو ہے وہ بیٹا اس طریقے سے حرکت کرتی ہے تو ہماری دن اور رات بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ اب یہ سامنے گیا تو یہ والا دن ہو گیا، یہ رات ہوگی۔ اگر یہ والا سامنے آ گیا تو یہ دن ہو گیا، یہ والے حصے پر رات ہوگی۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ ہماری زمین کی جو محور کے گرد گردش ہے اس سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات جانتے ہیں کہ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، اس حرکت کو محوری گردش کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہے؟ یہ حرکت مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے۔ پہلی بات کیا ہے بیٹا؟ آپ کی بک کے پیج نمبر 5 پہ یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو اس کی حرکت ہے یہ مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے۔ کدھر سے؟ مغرب سے مشرق کی طرف۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کیا زمین یہ ایسے آہستہ آہستہ گھومتی ہے کہ رک رک کے؟ نہیں، یہ زمین ہماری کتنی سپیڈ سے گھومتی ہے؟ ہماری عام گاڑی اتنی سپیڈ سے کبھی بھی نہیں گھوم سکتی۔ 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ ہماری زمین کتنی سپیڈ سے گھومتی ہے۔ ہمیں تو محسوس نہیں نہ ہوتا کہ زمین گھوم رہی ہے، ہم تو ایسے ہی، کیونکہ زمین اتنی بڑی ہے ہمارے لحاظ سے کہ ہمیں اس کی گردش محسوس ہی نہیں ہوتی۔ لیکن زمین جو ایسے اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اس کا گھومنا جو ہے وہ بیٹا کیا ہے؟ 1700 کلومیٹر کی رفتار فی گھنٹہ کے لحاظ سے یہ گھوم رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سورج کے سامنے اپنے محور کے گرد، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں سے زمین جو ہے اس نے گردش کرنا شروع کی ہے، یہ دیکھیں اس لائن سے، ٹھیک ہے؟ تو واپس یہ جب لائن آئے گی ایسے گردش کرتے کرتے، اس کو واپس لائن اتنی رفتار سے آنے تک، یہاں تک دوبارہ آنے تک اس کو کتنا وقت لگتا ہے؟ 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ اسی لیے 12 گھنٹے جو ہے وہ ہمارا دن نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اب ہمارا فرض کیا پاکستان یہاں پہ ہے، ہم بات کرتے ہیں، سورج کی روشنی پڑی، جیسے ہی پاکستان یہاں گیا تو سورج کی روشنی تو یہاں آ گئی، تو پاکستان میں کیا ہوگی؟ رات۔ جب تک پاکستان دوبارہ سامنے نہیں آتا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ یہاں پہ دن نہیں ہوتا۔ تو زمین جو ہے یہ پوری کی پوری جب گردش کرتی ہے تو یہ 24 گھنٹوں میں، اسی وجہ سے ہمارے دن اور رات جو ہیں بعض اوقات وہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ زمین چپٹی ہے، جب یہ ایسے حرکت کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سورج کے گرد جب گردش کرتی ہے تو جب سورج کے گرد جو آربٹ ہے، جو مدار ہے، اس میں یہ سورج کے قریب ہوتی ہے تو ہمارے پاس موسم بنتے ہیں، یا دور ہوتی ہے تو سرما کا موسم، قریب ہوتی ہے تو موسم گرما۔ لیکن جیسے یہ اپنے چپٹی ہونے کی وجہ سے گھومتی ہے تو ہمارے دن اور رات بنتے ہیں، اور جیسے ہی موسم سرما آتا ہے تو ہمارے دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی موسم گرما آتا ہے تو ہمارے دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ آج کا اگر ہم اندازہ لگائیں، فجر جو ہے وہ ہماری 4 بجے ہوتی ہے، تو 4:30 سے 5 بجے تک سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور شام 7 بجے کے لگ بھگ جو ہے وہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے دن کا دورانیہ کتنا ہے؟ تقریباً 15 گھنٹے کا۔ تو 15 گھنٹے کا دن ہے، جبکہ ہونا کتنا چاہیے تھا؟ 12 گھنٹے کا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سورج زمین کے اس حصے پر آج کل اتنے گھنٹے کے لیے جلدی طلوع ہو رہا ہے۔ جیسے ہی زمین کی گردش بڑھے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ موسم سرما آ جائے گا۔ تو موسم سرما میں کیا ہوتا ہے بیٹا؟ صبح 6:30 بجے جا کے سورج طلوع ہوتا ہے، اور شام کی اذان ہم 5 بجے پورے نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تب ہمارے دن کا دورانیہ 10 گھنٹے 11 گھنٹے رہ جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دن چھوٹا اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ زمین کی حرکت کی وجہ سے دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ زمین جو ہے وہ جب حرکت کرتی ہے تو اس کی پہلی محوری حرکت سے دن اور رات بنتے ہیں، دن اور رات کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے،
اور اس میں کمی آتی ہے۔ وجہ میں نے آپ کو جو بتائی، ایک اور میں یہاں پہ آپ کو بیٹا بات بتا دوں، جب زمین چپٹی ہونے کی وجہ سے، اس کے چپٹی ہونے کی وجہ سے وہ گھومتی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو برابر کے اینگل پر گھومنا چاہیے، کہ یعنی اگر یہ ہے تو آدھی زمین، لیکن زمین جب گھومتی ہے تو وہ 66.5 کے اینگل پہ گھومتی ہے۔ کتنے؟ 66.5 کے زاویے پر گھومتی ہے، جس وجہ سے ہمارے دن اور رات کی لمبائیوں میں فرق آتا ہے۔ اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بات ایکسپلین کرتا جاؤں، لمبائی میں نے بیٹا آپ کی بک کی وجہ سے بولی ہے، حالانکہ ہوتا کیا ہے، دن اور رات کا دورانیہ۔ کیا ہوتا ہے؟ دن اور رات کا دورانیہ۔ اگر میں پہلے ہی لفظ دورانیہ استعمال کرتا، آپ نے کہنا تھا ہماری بک میں تو ہے ہی نہیں۔ آپ کی بک میں بیٹا لکھا ہے دن اور رات کی لمبائی میں فرق، آپ نے یہ نہیں کہنا، آپ نے کیا کہنا ہے، دن اور رات کی لمبائی نہیں، دورانیے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہماری زمین کی حرکت ہوتی ہے تو اس میں ہماری دن اور رات کے دورانیے میں کافی حد تک فرق آ جاتا ہے، کیونکہ ہماری زمین جو ہے وہ 66.5 کے زاویے پر جھکی ہوئی ہے۔ اب میں نے جو شروع میں آپ کو بیان کیا کہ اگر یہ برابر ہوتی تو ہمارا یہ جو محور ہے یہ برابر آنا تھا۔ اس وقت ہمارا محور کیا ہے، یہ آپ سائڈ سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہے، یہ تھوڑا سا ادھر کو جھکا ہوا ہے۔ تو یہ زمین کتنی جھکی ہوئی ہے؟ 66.5۔ تو یہ آپ کا شارٹ کوسچن بنتا ہے کہ زمین کتنے زاویے پر جھکی ہوئی ہے۔ اس کے جھکاؤ کی وجہ سے دن اور رات کی لمبائی میں فرق آتا ہے، اور زمین کا جو حصہ سورج کی طرف جھکا ہوتا ہے وہاں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن سورج کا جو حصہ جو ہے سورج سے دوسری طرف ہوتا ہے تو تب اس کا جھکاؤ بدل چکا ہوتا ہے، تب جو ہے وہ راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زمین کے مختلف حصے جو ہماری زمین کی پیمائش کے طور پر کیے گئے ہیں، ان سے ہم ان باتوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔ لہذا یہاں تک بیٹا ہماری محوری گردش مکمل ہوئی کہ ہم نے آج جو پڑھا ہے کہ زمین کی شکل کیسی ہے، گول نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بیضوی ہے، اور زمین کی جسامت کتنی ہے، زمین کا قطر کتنا ہے، زمین کا جو محیط ہے وہ کتنا ہے، اور اس کا رقبہ کتنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی حرکت پڑھی کہ دو طرح کی حرکت کرتی ہے، لیکن ایک حرکت کی ہم نے تفصیل پڑھی کہ محوری گردش سے اس کے دن اور رات بنتے ہیں، اور زمین کے چپٹے ہونے کی وجہ سے وہ 66.5 کے اینگل پر جو جھکی ہوئی ہے، اس وجہ سے دن اور رات کے دورانیے میں فرق آتا ہے، کبھی دن لمبے اور راتیں چھوٹی، اور کبھی راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور جو یہ خط استوا ہے، یہ جو ہمارا ایکویٹر ہے بیٹا، اس پہ جو لوگ رہتے ہیں اس کے قریب ترین، اب یہاں پہ جو لوگ جو آبادی موجود ہے ان لوگوں کے لیے دن اور رات بالکل برابر رہتی ہے، ان کے لیے دن اور رات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لہذا وہ ان کے اگر 12 گھنٹے کا دن ہے تو ان کے پاس 12 گھنٹے کی ہی رات رہتی ہے، لیکن باقی جو ایریا ہے، کچھ لوگ یہاں رہتے ہیں، کچھ یہاں رہتے ہیں، ان کے لیے دن اور رات کی لمبائیوں میں فرق آتا ہے۔ تو آپ نے بیٹا بک کا پیج نمبر 5 اور 6 ان دونوں کو ریڈ کرنا ہے، ساتھ لیکچر سننا ہے۔ امید ہے آپ کو پوری سمجھ آئے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے، اور آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک۔ اللہ حافظ۔